بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب لا تنکح المرأة علی امتها۔ اس مسئلے کا بیان کہ اگر پھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو تو اس کی بھتیجی یا بھانجی کو نکاح میں نہیں لایا جا سکتا اور بیک وقت ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 5108، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ حدیث نمبر 5109، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ابن منذر نے کہا اس پر علماء کا اجماع ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 پھوپھیاں اور 2 خالوں میں بھی جمع کرنا مکروہ ہے۔ قسطلانی نے کہا پھوپھی میں دادا کی بہن، نانا کی بہن، اس کے باپ کی بہن، اسی طرح خالہ میں نانی کی بہن، نانی کی ماں سب داخل ہیں۔ اور اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان 2 عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں، اگر ان میں سے ایک کو مرد مان لے تو دوسری عورت اس کی محرم ہو۔ البتہ اپنی بیوی کے ماموں کی بیٹی یا چچا کی بیٹی یا پھوپھی کی بیٹی سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ پرسنل لا ہے جس پر اسلام کو فخر ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک بہتر پرسنل لا دیا ہے۔ اس کے مقرر کردہ اصول و قوانین قیامت تک کے لیے کسی بھی رد و بدل سے بالا ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی انقلابات آئیں، نوع انسانی میں کتنا ہی انقلاب برپا ہو، مگر اسلامی قوانین برابر قائم رہیں گے۔ کسی بھی حکومت کو ان میں دست اندازی کا حق نہیں ہے۔ سچ ہے ما یبدل القول لدی وما انا بغلام للعبید۔ حدیث نمبر 5110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ زہری نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجہ میں ہے۔ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ، حدیث نمبر 5111، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ کی خالہ باپ کی پھوپھی سے نکاح درست نہیں، اسی طرح باپ کی خالہ اور اس کے بھانجے کی بیٹی اور باپ کی پھوپھی اور اس کے بھتیجے کی بیٹی میں جمع جائز نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5112، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ دوسرا شخص بھی اپنی بہن یا بیٹی اس کو بیاہ دے اور دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ حدیث تو متفق علیہ ہے، اور لفظ شغار کی یہ تفسیر بقول بعض ابن عمر یا نافع یا امام مالک کی ہے۔ باب حل للمرأة ان تهب نفسها لأحد، اس مسئلے کا بیان
کہ کیا کوئی عورت کسی سے نکاح کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے اور جا کر کہہ سکتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا؟ یعنی ہبہ کے لفظ سے نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ جمہور علماء کے نزدیک اگر مہر وغیرہ کا ذکر نہ کرے، صرف یوں کہے کہ اس نے اپنی بہن کو تجھ کو بخش دی، تو نکاح صحیح نہ ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک صحیح ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ہبہ سے نکاح ہونا بغیر ذکر مہر کے رسول کریم کا خاصہ تھا۔ اللہ نے فرمایا خالصۃً لک من دون المؤمنین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ شافعیہ کا بھی یہی قول ہے کہ بغیر لفظ نکاح یا تزویج صحیح نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5113، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرتے شرماتی نہیں، اسے حیا نہیں آتی۔ پھر جب یہ آیت ترجی من تشاء منہن، پیغمبر تم اپنی جس بیوی کو چاہو پیچھے ڈال دو اور جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو اور اپنے پاس روک کے رکھو، یہ جب اتری تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلد آپ کی خوشی کو پوری کرتا ہے۔ مؤدب کی روایت کو ابن مردوہ نے اور محمد بن بشر کی روایت کو امام احمد نے اور عبدو کی روایت کو امام مسلم اور ابن ماجہ نے مرسل کہا ہے۔ علم الہی میں کچھ ایسے مخصوص ملی مفادات تھے کہ جن کی بنا پر اللہ پاک نے اپنے رسول کریم کو یہ اجازت عطا فرمائی۔ باب نکاح المحرم، محرم کا نکاح کرنا۔ ایک ہے انکاح اور ایک ہے نکاح۔ نکاح کا مطلب ہے نکاح کرنا، انکاح دوسرے کا نکاح کرنا۔ احرام والا شخص عقد کر سکتا ہے، یہ ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے، لیکن احرام والا شخص عقد بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب وہ احرام سے فارغ ہو جائے گا تب نکاح کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5114، متفق علیہ۔ جابر بن زید روایت کرتے ہیں کہ ہم کو ابن عباس نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ رسول اعظم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے محرم، اور اس کے بارے میں بات گزر چکی ہے، محرم نہیں تھے۔ اس کی ایک توجیہ کی جائے تو معنی صحیح ہو جاتا ہے، محرم ای کان داخلا فی الحرم، محرم کا مطلب ہے کہ آپ حرم میں تھے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ کہ محرم یعنی حالت احرام میں تھے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو آپ محرم نہیں تھے۔ سعید بن مسیب نے کہا ابن عباس نے غلطی کی۔ ام المومنین حضرت میمونہ سے خود مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جس وقت نکاح کیا آپ احرام باندھے ہوئے نہ تھے، یعنی محرم نہیں تھے، اور ابو رافع اس نکاح میں وکیل تھے۔ ان سے ابن حبان اور ابن خزیمہ اور ترمذی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے جب نکاح کیا اس وقت آپ حلال تھے یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اب بعض الناس کا یہ کہنا کہ حضرت میمونہ ابن عباس کی خالہ تھیں، وہ ان کا حال زیادہ جانتے تھے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یزید بن اسم کی بھی وہ خالہ تھیں، اور انہوں نے خود حضرت میمونہ کی زبانی نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اس وقت آپ حلال تھے۔ اور ممکن ہے کہ ابن عباس کے نزدیک
تقلید حدی سے آدمی محرم ہو جاتا ہو، یعنی یہ کہنا یہ سمجھے ہوں کہ قربانی کے جانوروں کے لیے قربانی کے جانوروں کے لیے ان کے گلے میں پٹا باندھا ہے اور لٹکایا ہے، تو اس سے وہ محرم ہو جاتا ہو۔ اگر ان کی سوچ کے مطابق ایسے ہو تو اور بات ہے، ورنہ کسی بھی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حد کی تقلید سے قیاس کر لیا کہ آپ محرم تھے، حالانکہ آپ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اور حضرت عمر اور حضرت علی نے ایک مرد کو ایک عورت سے جدا کر دیا تھا جس نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ محرم نہ اپنا نکاح کرے نہ کسی دوسرے کو نکاح کا پیغام دے۔ یہ بات ہو گئی۔ یہی ہے ہمارا باب نکاح المحرم، محرم کا نکاح کرنا۔ اب تو اپنا نکاح کرنا، تو اپنا نکاح کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا پڑھائے گا، اور دوسرے کا نکاح کرنا، اس میں بات آئے گی کہ ہم اس کا نکاح پڑھا دیں۔ باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیراً۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کر دیا تھا، اس لیے اب متعہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5115۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانہ میں منع کر دیا تھا۔ تو جنگ خیبر میں متاع حرام کیا تھا اور پالتو گدھے کا گوشت۔ پھر اس کے بعد میں اس کی حلت آ گئی تھی اوتاس کی جنگ میں، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 5116۔ ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، ان سے عورتوں کے ساتھ نکاح متعہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا اور سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اسی جیسی صورتوں میں ہوگی؟ تو ابن عباس نے کہا جی ہاں، یہ حرمت سے قبل کی بات ہے، بعد میں ہر حالت میں ہر شخص کے لیے متعہ حرام قرار دے دیا گیا، جو قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہاں پر یہ بخاری کے حاشیہ سے ایک عبارت نقل کی گئی ہے، بڑی لمبی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ متعہ کی حرمت اور اباحت دو مرتبہ ہوئی ہے۔ خیبر سے پہلے متعہ حلال تھا، پھر خیبر میں اسے حرام قرار دیا گیا، پھر جنگ اوتاس میں اسے حلال کیا گیا، پھر 3 دن کے بعد یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا، اور یہ تحریم دائمی ہے۔ جیسا کہ صبرہ کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو متعہ کی اجازت دی تھی، مگر اب اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، اس لیے جن کے پاس کوئی متعہ والی عورت ہو تو اسے فوراً نکال دو۔ اس لیے شاید علی کو یوم اوتاس کی حلت اور دوبارہ حرمت کا علم نہ ہو سکا، کیونکہ یہ حلت صرف 3 دن رہی، بعد میں حرام مطلق ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب متعہ قیامت تک کے لیے کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہے۔ آج کے بعض متجدد اپنی تجدد پسندی چمکانے کے لیے متعہ کی حرمت میں کچھ مشگافیاں کرتے ہیں جو محض باطل ہیں۔ شیعہ حضرات کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے جملہ فرقے اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اب متعہ کے حلال ہونے کے لیے کوئی بھی صورت سامنے آ جائے، مگر متعہ ہمیشہ کے لیے ہر حال میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی حلت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
حدیث نمبر 5117 5118 جابر بن عبداللہ انصاری اور سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا تمہیں مطاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم مطاع کر سکتے ہو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5119 سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت مطاع کر لیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تو کم سے کم 3 دن 3 رات مل کر رہیں، پھر اگر وہ 3 دن سے زیادہ اس مطاع کو رکھنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یہ حکم صرف ہمارے ہی لیے تھا، یعنی صحابہ کے لیے، یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ خود حضرت علی نے نبی اکرم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطاع کی حلت منسوخ ہے، یعنی مطاع حلال نہیں ہے۔ باب عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح، عورت کا اپنے آپ کو کسی صالح مرد کے نکاح کے لیے پیش کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کر دینا۔ حدیث نمبر 5120 ثابت بنانی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں انس کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو حضرت کے لیے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں اور عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آپ کو میری حاجت اور ضرورت ہے؟ اس پر انس کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شرمی، ہائے بے شرمی۔ انس نے ان سے کہا وہ تم سے بہتر تھیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت انس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور اس خاتون کے اس اقدام کو محبت رسول کریم پر محمول کر کے اس کی تعریف فرمائی۔ قسطلانی نے کہا کہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ نیک بخت اور دیندار مرد کے سامنے اگر عورت اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، البتہ دنیاوی غرض سے ایسا کرنا برا ہے۔ حدیث نمبر 5121 سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا، پھر ایک صحابی نے حضرت سے کہا اللہ کے رسول ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آئے اور کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ میرا تہبند میرے پاس ہے، اس کا آدھا انہیں دے دیجئے۔ حضرت سہل نے کہا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر نبی اکرم نے فرمایا یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر یہ اسے پہن لے گی تو یہ اس قدر چھوٹا کپڑا ہے کہ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا، اور اگر تم پہنو گے تو اس کے لیے کچھ نہ رہے گا۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے اور جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بلایا یا انہیں بلایا گیا، راوی کو اس میں شک ہو گیا لفظ میں۔
پھر آپ نے ان سے پوچھا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ چند صورتیں انہوں نے گنائیں۔ نبی اکرم نے فرمایا ہم نے تمہارے نکاح میں اس کو اس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یاد ہے، یعنی جو صورتیں تم کو یاد ہیں اس کو بھی یاد کرا دینا، یعنی اپنی بیوی کو بھی یاد کرا دینا، یہی مہر ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ قرآن کی صورتوں کا یاد کرا دینا مہر نہیں قرار پا سکتا، مگر یہ قول سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، کسی انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کو اہل خیر سے نکاح کے لیے پیش کرنا۔ سالم بن عبداللہ نے روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، یہ اپنے والد عمر بن خطاب کے متعلق انہوں نے کہا کہ جب ان کی صاحبزادی انہوں نے سنا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر اپنے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں، اور خنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ میں عثمان بن عفان کے یہاں آیا اور ان کے لیے حضرت حفصہ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر مجھ سے حضرت ابوبکر نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفصہ سے کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان کے معاملہ سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفصہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو اس پر میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیتا۔ حدیث نمبر 5123۔ زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ ام حبیبہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا میں اس سے اس کے باوجود نکاح کر سکتا ہوں کہ ان کی ماں ام سلمہ میرے نکاح میں پہلے ہی سے موجود ہیں؟ اگر میں ام سلمہ سے نکاح نہ کیے ہوتا تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، یعنی درہ، کیونکہ اس کے والد ابو سلمہ میرے رضائی بھائی تھے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مشکل دکھ رہی ہے، اور اصل یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق اس روایت کو لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جو اوپر گزر چکا۔ اس باب کا مطلب موجود ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اپنی بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اسی سے باب کی مطابقت ثابت ہوتی ہے۔ باب قول اللہ جل وعز، اللہ کے اس فرمان کا بیان
ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں کہ تم ان عدت میں بیٹھنے والی عورتوں سے پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا ارادہ اپنے دلوں میں ہی چھپا کر رکھو، اللہ کو تو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غفور حلیم تک۔ اکننتم ادمرتم یعنی ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرو اور دل میں چھپاؤ، اس کو مکنون کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5124، مجاہد روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ فیما عرضتم کی تفسیر میں کہا ابن عباس نے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آئے، اور اس نکاح میں قاسم بن محمد نے کہا کہ تعریف یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال تم سے نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تعریض و کنایہ سے کہے، صاف صاف نہ کہے، مثلا مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو، اور اللہ کے فضل سے تم بہت اچھی ہو، یا اور عورت کے جواب میں کہے تمہاری بات میں نے سن لی، بصراحت کوئی وعدہ نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ حسن نے کہا کہ لا تواعدوہن سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ الکتاب و اجلہ سے مراد عدت کا پورا ہونا ہے۔ باب النظر الی المرأة قبل التزویج، نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا۔ حدیث نمبر 5125، عائشہ بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لپیٹ کر لایا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے خود ہی پورا کر دے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 5126، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہیبہ کرنے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچی کی اور سر جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو ان کی حاجت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ حضرت نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ رسول اعظم نے فرمایا، دیکھ لو، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے
وہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، البتہ یہ میری لنگی ہے۔ سہل نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ اس خاتون کو اس تہبند میں سے آدھا عنایت فرما دیجئے، آدھا انہیں دے دیجئے۔ نبی اکرم نے کہا یہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے لیے اس میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، اور اگر یہ عورت پہنے تو تیرے لیے کچھ نہیں رہے بچے گا۔ اس کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور بلانے کے لیے کہا۔ انہیں بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان صورتوں کو گنایا جو سب یاد کیے ہوئے تھے۔ رسول اعظم نے کہا کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے۔ یہاں پر اس قرآن کی وجہ سے دیا یعنی اس قرآن کے بدلے میں دیا کہ قرآن کو اسے سکھا دو، اور میں نے اسے مہر قرار دیا اور وہ تمہاری بیوی ہو گئی۔ اس شخص نے اس عورت کو دیکھ کر اور پسند کر کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ باب من قال لا نکاح الا بولی، اس مسئلے کا بیان کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو عورتوں کو اولیاء ان کا روک رکھنا درست نہیں۔ یعنی طلاق دیا، عدت گزر گئی، اب اولیاء ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اس میں سیبہ اور باکرہ سب قسم کی عورتیں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا عورتوں کے اولیاء تم عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں، اور سورہ نور میں فرمایا جو عورتیں خاوند نہیں رکھتی ان کا نکاح کر دو۔ روک رکھنے کا مطلب نکاح نہ کرنے دینا۔ اس آیت سے امام بخاری نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نکاح ولی کے اختیار میں ہے، ورنہ روک رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اولیاء کی طرف خطاب کیا کہ نکاح نہ کرو یا نکاح کر دو، تو معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ولی کے اختیار میں ہے۔ بعض علماء نے حدیث لا نکاح الا بولین کو بالغہ اور مجنون عورت کے ساتھ خاص کیا ہے، اور سیبہ یعنی بیوہ کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا ہے، کیونکہ مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حدیث مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأیم احق بنفسها من ولیہا، بیوہ کو اپنے نفس پر ولی سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اہل حدیث امام شافعی، احمد بن حنبل اور اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے صحیح نہیں ہوتا، اور جس عورت کا کوئی ولی رشتہ دار زندہ نہ ہو تو حاکم یا بادشاہ اس کا ولی ہے، اور اس باب میں صحیح حدیثیں وارد ہیں جن کو امام بخاری اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہ لا سکے ہیں اور ان کو یہاں روایت نہیں کیا ہے۔ ایک ابو موسیٰ کی حدیث کی نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، اس کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نکالا، اور حاکم اور ابن حبان نے ان کو صحیح کہا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے
اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح کرے۔ اور ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ جو عورت بغیر اجازت ولی کے اپنا نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ حدیث نمبر 5127، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانے جاہلیت میں نکاح 4 طرح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر دیتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے، یعنی اس سے تم زنا کرو۔ اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ ہو۔ یہ نکاح استبزا کہلاتا ہے۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اسے صحبت کرتے۔ پھر جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے لیتی اور وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا۔ وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی۔ یہ کسبیاں ہوتی تھیں یعنی طوائف۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے۔ جو بھی چاہتا اس کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور وہ کسی قیافہ شناس کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ سے جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہلاتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول بن کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ نکاح ولی کے اختیار میں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے پہلی قسم نکاح کی جو اسلام کے زمانہ میں بھی باقی رہی ہے بیان کی کہ ایک مرد عورت کے ولی کو پیغام بھیجتا، وہ مہر ٹھہرا کر اس کا نکاح کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5128، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کا فرمان وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، مطلب یہ ہے وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور اس سے بیزار ہو کہ
ان کا کسی سے نکاح کرو۔ کہتے ہیں ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو کسی شخص کی پرورش میں ہو، ممکن ہے کہ اس کے مال و جائیداد میں بھی شریک ہو، وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرتا، البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رہتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصہ دار بنے۔ یہیں سے باب کا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دوسرے سے بھی نکاح نہ کرنے دے، تو معلوم ہوا کہ ولی کو نکاح کا اختیار ہے۔ اگر عورت اپنا نکاح آپ کر سکتی تو ولی اس کو کیوں کر روک سکتا؟ پس نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ سالم نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ جب حفصہ بنت عمر خنیس بن حذافہ سہمی سے بیوہ ہوئیں، ابن حذافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، یعنی خنیس بن حذافہ، اور بدر کی جنگ میں شریک تھے۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تو حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں عثمان بن عفان سے ملا اور انہیں پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ چند دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر سے ملا اور ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہیں سے امام بخاری نے باب کا مطلب نکالا، کیونکہ حضرت حفصہ باوجود کی بیوہ تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق کی ولایت ان پر سے ساقط نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا میں ان کا نکاح کر دیتا ہوں، یہ مطلب ہوا ولایت کا۔ حدیث نمبر 5130، حسن بصری روایت کرتے ہیں فلا تعزلوہن کے سلسلے میں اور اس کی تفسیر کے بارے میں کہ مجھ سے معقل بن یسار نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی، لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو وہ شخص میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ اس کا نام ابو البداح تھا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تم سے اس کا نکاح کیا، تمہاری بیوی بنایا، تمہیں عزت دی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے ہاں واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا تعزلوہن، تم عورتوں کو مت روکو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ اس حدیث سے باب کا مطلب ثابت ہوا، یعنی اس حدیث سے بھی باب کا مطلب واضح ہو گیا، کیونکہ معقل نے اپنی بہن کا دوبارہ نکاح ابو البداح سے نہ ہونے دیا، حالانکہ بہن چاہتی تھی، تو معلوم ہوا کہ نکاح ولی کے اختیار میں ہے۔ بمقتضائے عقل بھی ہے کہ عورت کو کلی طور پر آزاد نہ چھوڑا جائے، اسی لیے شادی بیاہ میں بہت سے مصالح کے تحت ولی کا ہونا لازم قرار پایا۔ جو لوگ ولی کا ہونا بطور شرط نہیں مانتے ان کا قول غلط ہے اور ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ باب اذا کان الولی هو الخاطب، اگر عورت کا ولی خود اس سے نکاح کرنا چاہے
تو یہ مسئلہ کیسے ہے؟ مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور سب سے قریب کے رشتہ دار اس عورت کے وہی تھے۔ آخر انہوں نے ایک اور شخص سے کہا اور وہ دوسرے شخص عثمان بن ابی العاص تھے، اس نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے ام حکیم بنت قارث سے کہا تو انہوں نے اپنے نکاح کے باب میں مجھ کو مختار کیا ہے، میں جس سے چاہوں تیرا نکاح کر دوں۔ اس نے کہا ہاں۔ عبد الرحمن نے کہا تو میں نے خود تجھ سے نکاح کیا۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا دو گواہوں کے سامنے اس عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، یا عورت کے کنبہ والوں میں سے گو دور کے رشتہ دار ہوں کسی کو مقرر کر دے، وہ اس کا نکاح پڑھا دے۔ اور سہل بن ساعدی نے روایت کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنے کو آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں۔ اس میں ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کر دیجئے۔ حدیث نمبر 5131۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، یہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ بتاتا ہے۔ استفتاء یعنی فتویٰ پوچھنا، اللہ تم کو مسئلہ بتاتا ہے، آخری آیت تک۔ فرمایا کہ یہ آیت یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی مرد کی پرورش میں ہو، وہ مرد اس کے بال میں بھی شریک ہو اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کرنا پسند نہ کرتا ہو کہ کہیں دوسرا شخص اس کے مال میں حصہ دار نہ بن جائے، اس غرض سے وہ لڑکی کو روکے رکھے تو اللہ نے لوگوں کو اس سے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 5132۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک خاتون آئیں، یعنی ہم لوگ بیٹھے تھے، وہاں ہم ہیں، اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر نیچی اور اوپر کر کے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ انہوں نے عرض کیا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس، البتہ میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی انہیں دے دوں گا اور آدھی خود رکھوں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس کچھ قرآن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول نے فرمایا پھر جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن مجید کے بدلے کر دیا جو تمہیں یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن مجید کی ان صورتوں کو انہیں یاد کرا دو، یہی مہر ہے۔ باب انکار الرجل ولدہ الصغار، باب انکاح الرجل ولدہ الصغار لقولہ تعالی واللائی لم یحضن، آدمی اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا واللائی لم یحضن، جن عورتوں کو ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری کا یہ عمدہ استنباط ہے کیونکہ 3 مہینے کی مدت بغیر طلاق کے نہیں ہوتی اور طلاق بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی، پس معلوم ہوا کہ کم سن اور نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر دینا درست ہے۔
مگر اس آیت میں یہ تخصیص نہیں کہ باپ ہی کو ایسا کرنا جائز ہے اور نہ کنواری کی تخصیص ہے۔ اہل حدیث اور محققین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو، خواہ کنواری ہو یا بیوہ، اس کا اذن لینا اور اجازت طلب کرنا ضروری ہے، اور کنواری کا خاموش رہنا ہی اذن ہے، اور سیبہ کو زبان سے اجازت دینی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم کے پاس آئی، اس کے باپ نے اس کا نکاح جبراً کر دیا تھا، وہ پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دیا کہ خواہ نکاح باقی رکھے یا فسخ کر ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔